نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو بھائی مزے تو ان لوگوں کے ہیں جو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں، مزے نہیں ہے، ٹینشن ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا. میرے پاس فون آتے ہیں، حضرت یہ دوستیاں نہیں چھوٹتی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا چھوٹ جائیں گی اور بڑی ٹینشن کے ساتھ چھوٹیں گی. پھر دیکھو جیسے ہیروئن چی کو ہیروئن میں مزہ آتا ہے نا، تو اس مزے کو دیکھ کر اگر کوئی احمق اور بیوقوف کہے کہ میں بھی پی لوں تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی یہ پینے کا تو مزہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس ہیروئن چی کی زندگی دیکھو، چرسی کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ چہرے کا نور بھی جائے گا، صحت بھی برباد ہوگی، اور بار بار یہ مانگے گا، بار بار. اور اتنا کروڑپتی کوئی نہیں ہوتا کہ جب سٹا مانگے اور اس کو فوراً پڑیا مل جائے، ترستا ہے پھر وہ پڑیا کے لیے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ہر دفعہ تجھے پڑیا نہیں مل رہی ہے، اگر ہر دفعہ ملے گی تو بہت جلدی تیرا جنازہ اٹھے گا. تو جیسے یہ نشہ ہے، تو لڑکیوں سے جو حرام دوستیاں ہیں وہ بھی چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے. جو لوگ اس نشے میں پڑ گئے ان کی ظاہری خوشی کو نہ دیکھو، جو ان نشے میں پڑ کے کھمبوں سے لٹک رہے ہیں، بلڈنگوں سے چھلانگے مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، راتوں کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، ان کا انٹرویو لو، پھر پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. کیسے سمجھائیں؟ وہی بات ہے. پھر انجیکشن پولیس کا چھوڑ دیا، اب انجیکشن پہ آ گئے تو ٹیکے لگانے پڑیں گے. سکون میں وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہے. یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے کیا ہیں؟ بچے. بس یہی ہے میری کائنات، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بھائی بہن. ختم ہو گئی کہانی. ذہن میں غیر کو گھسنے ہی نہ دو کہ پھر اس کو نکالنے میں ٹینشن ہو. دروازہ ہی بند کر دو بھائی. ہماری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی آپشن. لڑکے مجھے فون کر کے کہتے ہیں وہ حضرت وہ اتنی خوبصورت ہے کولیگ میرے پاس جاب کرتی، میں پاگل ہو گیا. میں برداشت نہیں، پاگل ہو گیا حضرت، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، بالکل ہی بھائی یہ نہیں ہو سکتا، بہت مصیبت ہو گئی میرے لیے. تو میں کہتا ہوں بھائی یا تو نکاح کرو، اگر نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دو بھائی، میں اللہ نہیں ہوں، سب کو پتا ہے نا. میں کوئی بھی مولوی اللہ نہیں ہوتا. عجیب عجیب چیزیں فون کر کے مجھ سے حل کرواتے ہیں. مجھے کئی لوگوں کی کال آتی ہیں، حضرت وہ لڑکی کے ابا مان نہیں رہے، ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، مان نہیں رہے. میں تم نے کوششیں کر کے دیکھ لی، نہیں مان رہے اللہ کے بندے، تو میں کیا کروں بھائی؟ کہہ رہے نہیں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ وہ مان جائیں. کیسے بتاؤں یار؟ اگر ایسا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نے جہاں جہاں ٹرائی کی وہاں سب جگہ ہماری شادیاں ہو جاتی. کیا ہمیں بھی تو کئی جگہوں پہ دھتکارا گیا، کچھ جگہوں پہ ہو بھی گئی، کئی جگہوں سے دھتکارا بھی گیا. لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی شادیاں کی ہیں، آپ کے پاس کون سا گھر ہے؟ میں نے کہا اگر ایک آدمی نے ایک شادی کی ہے، 100 جگہ سے ریجیکٹ ہوا ہوگا تو ایک جگہ ہوئی ہوگی. تو اگر کسی کی 3 ہے تو اس کا مطلب 3000 جگہوں سے ریجیکٹ ہوا ہے، 3000 جگہوں سے، پھر جا کے کہیں 3 ہوئی ہیں. تو آپ کا کام ہے ٹرائی کرتے رہنا. جیسے بھیک مانگنے کا اصول ہے نا، ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو اور سب کچھ مانگو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں، بولے بھائی یہ ٹوپی دے دو اپنی لیے، تب کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا. چندہ مانگنے کا بھی یہی اصول ہے، ہر ایک کو دیکھ کے چندہ مانگو، غریب کو بھی دیکھ کے، سیٹوں کو بھی دیکھ کے، اور سب کچھ مانگو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو بھائی جو چیز ہے وہ دے دو یار، راشن دے دو، اور ہر وقت مانگو. جب بھی ملے، جو چندہ مانگنے کے جو ایکسپرٹ ہے نا ان کا یہ اصول ہے، جب بھی ملے یہ کام تو ضرور کرو، دوسرے کام کرنے کے ساتھ چندہ. تو اسی طرح یاد رکھو جن کو نکاح کا شوق ہے نا تو وہ پیغام بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں. کہیں نہ کہیں ہو جائے، لیکن مجھے فون نہ کرے کہ وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے. مجھے اپنے پرانے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے والے نہیں مان رہے، زخم جو کیا ہو جاتے ہیں، ہرے ہو جاتے ہیں ہمارے. تو ہم کوئی خدا نہیں ہے بھائی جو آپ کی مشکلات کو حل کریں. آپ نے پیغام بھیج دیا، قبول ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. نہیں ہوا کوئی بات نہیں یار، کہیں اور ٹرائی کرو. تو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ، ابھی چھوڑے بات سے بات چلی جائے گی، بس یہ بات ہے کہ جو کام آپ، ایک صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں، یہ بھی کالز بہت آتی ہیں کہ حضرت وہ میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا ہے لیکن وہ لڑکی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا کروں. میں نے کہا جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جس نے دیکھا ہوا بھی ہے
تو میں کیسے فیصلہ کر کے بتاؤں گا بھائی؟ کہہ رہے آپ تو عالم ہیں, آپ تو مولوی ہیں. تو میں نے کہا مولوی کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا چلتا بھائی. جو مبتلا بھی ہے وہ فیصلہ کرے گا. اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو محلے والوں کی سمجھ میں, ان کی سمجھ کا اعتبار تھوڑی ہوگا. تو اللہ کے بندو, مولویوں سے بات پوچھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ پوچھنے کی ہے بھی یا نہیں ہے. تو کیا آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ لیکن لوگ پتہ ہے کیوں پوچھتے ہیں کہ بعض مولویوں نے یہ روحانی سینٹر کھولے ہوئے ہیں, تو اس دھوکے میں لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں. وہ روحانی سینٹر میں پھر کچھ پڑھ کے بتاتے ہیں, ہاں میرے خیال کے مطابق یہ سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو مولوی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں الو بنا رہے ہیں آپ کو. یاد رکھو, کسی کے باپ میں بھی یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. نہ وہ آپ کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے, نہ وہ سامنے والے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. اپنے بارے میں ہاں مشورہ ضرور لے لیا کرو کسی سے کہ بھائی یہ خصوصیات بھی ہیں, یہ بھی ہیں, تو آپ ذرا بتا دیں کہ ان دونوں خصوصیات میں کون سی صفات ایسی ہیں جن کو ترجیح دینی چاہیے. یہ ایک الگ چیز ہے. تو میں یہ کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی یار, ابھی جو بات آئی نا یہاں پہ, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی وہ جو مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ وہ یوں ہیں اور وہ ہیں, بھائی میں تو پاگل ہو گیا ہوں, پاگل ہو گیا ہوں میں. تو بھائی پاگل, اگر پہلی بات تو آپ پاگل ہوئے کیوں؟ آپ اس کو دیکھتے کیوں تھے آفس میں جا کے؟ اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کو پتہ چل گیا, کہیں نظر پڑ گئی یا کہیں پتہ چل گیا, تو اللہ نے کہا بھی پیغام بھیج دو. پیغام بھیج دیا, ہو گیا. نہیں ہوا تو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دو کہ راتوں کی نیندیں اڑ جائیں. یہاں تک جو آپ نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو یہ یقیناً گناہ کیا ہے آپ نے. آپ اضافی بے تکلفی کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ نے کہہ کے لگا کے گپے, ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت کوئی خوبصورت ہوتے ایک دم لٹو ہو جائے. جب تک آپ نے بے تکلفی والا معاملہ نہیں کیا ہوگا, گپے نہیں ماری ہوں گی, ناجائز کی طرف نہیں گئے ہوں گے, لٹو ہونے کا واقعات عام طور پر وجود میں نہیں آتے. اور ہم تو پھر بھی بہت براڈ مائنڈیڈ مولوی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں لٹو ہو گئے تو نکاح کر لو. کسی دوسرے مولوی کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا لٹو ہوئے کیوں, لہذا اس سے نکاح نہیں کرو. بھائی بس, تو پھر بھی کہہ رہے چلو بھائی نکاح کر لو یار. شریعت نے ترغیب دی ہے کہ اگر کہیں لٹو ہو گئے ہو تو نکاح کر لو. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو ضروری تھوڑی وہ بھی آپ میں لٹو ہو. اب وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ جیسے میں لٹو ہوں اس کو بھی لٹو کروائیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ہمارے پاس ایسی, یہ تو پولیس بھی نہیں کروا سکتی, ہم کہاں سے کروائیں گے یہ. تو حرام کی طرف جب آپ جاؤ گے تو سب سے پہلا نقصان, اللہ آپ کے دل کا سکون چھین لے گا. اور یہ سوچ لیا کرو جب کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے نا جس پہ لٹو ہو رہے ہو, اور پھر یہ آئے گی یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو کہیں اور شادی کر لے گی, تو ذہن میں ایک چیز سوچ لیا کرو, سکون آ جائے. بولے یار کہیں بھی شادی کرے گی مرے گی بڈھی ہو کے. یہ ہمیشہ نہیں ہے, یہ ڈسٹیمپر ہے جو فرشتوں نے تھوڑے دن کے لیے, ابے بھائی تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہوتا ہے یہ, اس کے بعد 10 15 20 سال کے بعد ختم. بولا یار جہاں بھی جائے گی وہ بھی مرے گا. بڑے بڑے حسین تھے دنیا میں, حسین اور حسین آئے, قبروں میں ان کی لاشیں خراب ہو رہی ہیں. تھوڑے دن کی انٹرٹینمنٹ ہے یہ, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو اللہ اللہ کرو, صبر کرو, جو ہے اسی سے گزارا کرو. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چڑیل جیسی بھی بیوی ملی ہے نا, بس صورت مل گئی, کوشش کریں اچھی ملے, لیکن اب ہو گئی ٹھیک ہے نا, تو ہونے کے بعد کے حکام کچھ اور ہیں, ہونے سے پہلے کے حکام جب تک نہیں ہوئی تو اچھے سے اچھا تلاش کرو. اور اخلاق کو ترجیح دے انسان شکل پر. اخلاق اچھے پہلے دیکھے, شکل و صورت دوسرے نمبر کی چیز ہے. جب ہو گئی تو چڑیل جیسی بھی ہو, تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ میرے لیے دنیا میں اس سے حسین کوئی بھی نہیں ہے. دوسری حسینائیں ہوں گی وہ دوسروں کے لیے ہوں گی, اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کسی کو نہیں بنایا. اس سے دل میں کیا ہوگا, سکون. کیونکہ اللہ کی نعمت پہ جب انسان تقدیر پہ صبر کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے. اور جس آدمی میں یہ قناعت نہیں ہے تو اس کو کیسی ہی نعمتیں مل جائیں اس کو سکون نہیں ملتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ